الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري رمضان شهر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز دوستو، نیا سال کے اعتبار سے اسلامی مہینے میں محرم کا مہینہ ہے اور ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال کے لیے، نیکی کے لیے نیا سال شعبان المعظم ہے۔ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال کا جائزہ ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر، انجینئر، کمپنی والے مارچ کلوزنگ مناتے ہیں کہ مارچ میں سب کا حساب و کتاب ہوگا، پھر نئی دفتر بنے گی۔ مدرسے، اسکول والے سال کے آخری سال میں پھر جو ہے ایگزام ہوتا ہے، پھر پورے سال کا دفتر بند، پھر نیا دفتر چالو ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے پورے سال کے اعمال کا جائزہ ہوگا اور یہ دفتر اللہ کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد نیا دفتر پھر چالو ہوگا۔ کس انسان کو کتنی زندگی دینی ہے، کس کا کب موت ہوگا، کس کو کتنا اولاد ہوں گے اور کس انسان کو کیسا بنانا ہے اور کس کو کتنا روزی دیا جائے گا اور کون برا عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ تمام چیزوں کا دفتر اسی مہینے میں بنایا جائے گا۔ وہ ہوگی 15ویں تاریخ شعبان کی، 15ویں تاریخ شعبان کی رات میں یہ چیز متعین ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، ایگزام سے پہلے تیاری کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی 15 تاریخ سے پہلے ابھی ہمیں بھی موقع دیا گیا ہے۔ 3 وقت ہوتا ہے، 3 دور آتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جو چلا گیا،
اور ایک وہ وقت ہے جو ابھی باقی ہے، اور ایک وہ وقت ہے جو آنے والا ہے۔ جو چلا گیا ہے تو اس کی کیا بات کرنی ہے؟ اب چلا گیا وقت میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کیسا کیا نہیں کیا، وہ تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ گھڑی کا سیاہ جب اوپر کو چڑھتا ہے تو وہ چڑھتا چلے جاتا ہے، واپس نہیں لوٹتا ہے وہ۔ تو اسی طرح کہ جو وقت چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آئے گی۔ اور دوسرا جو وقت ابھی موجود ہے، اب اس کے بارے میں کہنا ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں بولنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ جو وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس وقت کے اندر، اس گھڑی کے اندر، اس ٹائم کے اندر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے اعمال کرنا ہے کہ برے اعمال کرنا ہے؟ ہمارا نام اعمال اللہ کے پاس جائے اچھے انداز میں جائے کہ برے انداز میں؟ ہمارے دفتر میں نام لکھا جب جائے تو کس طریقے سے لکھا جائے؟ یہ اب کے وقت کی بات ہے۔ اور تیسرا وقت جو آنے والا ہے، آنے والے کو کون دیکھا ہے؟ پچھلا رمضان میں جو شخص رمضان ان کو ملی تھی، روزہ رکھے تھے، تراویح پڑھی تھی، اعمال کیے تھے، وہ چلے گئے، ابھی ہے وہ، یہ رمضان میں ملے گا نہیں ملے گا؟ تو ابھی رمضان آنے میں ایک مہینہ ہے، کیا پتا ہو رمضان سے پہلے پہلے ہم چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دفتر میں نام لکھنے سے پہلے پہلے جو ہمارا نام موت کی لسٹ میں لکھا گیا ہو۔ تو جو آنے والا گھڑی ہے، جو آنے والے وقت ہے، ان کی بات کیا کیا جائے؟ بس بات اس وقت کی کیا جائے جو ابھی موجود ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ استاد جی شعبان کا چاند نظر آ گیا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھ بھر آئی۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت میں صرف اتنا کہا کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا اور آپ کی آنکھ بھر گئے، آخر شعبان کا معنی کیا ہے؟ شعبان کا مطلب کیا ہے؟ شعبان کیا چیز ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی جاؤ، دوسرے وقت میں بتاؤں گا۔ تو وہ شاگرد اور بزرگ کے پاس گئے کہ شعبان کے معنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن اس نے اپنے دل کے اندر یہ مشورہ لیا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مطلب اور تفصیل معلوم نہ کر لو تب تک میں لوگوں کو نہ بتاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خواب میں دیدار ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کی تفسیر بتایا، کہا کہ شعبان میں جب یہ تفسیر بتانے کے بعد صبح کو ہوئی، کائن سائل، وہ سوال کرنے والا لڑکا کہاں ہے جو مجھے پوچھا تھا کہ شعبان کے معنی کیا ہے؟ ان کو بلایا گیا، ان کو بتایا شعبان میں کتنے لفظ ہے، شین ہے، عین ہے، با ہے، الف ہے، نون ہے، کہ شعبان کے معنی، شعبان جو ہے شین سے شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے، عین سے علو، علو کہتے ہیں بلند، یہ بلند والا مرتبہ والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت، اللہ سے محبت والا مہینہ ہے، نور سے نور، نور رحمت والا، نور والا مہینہ ہے۔ با سے گر کے معنی نیکی کے آتے ہیں، یہ نیکی کمانے والا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ جب بھی رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب کا مہینہ بھی برکت والا عطا فرما، شعبان کا مہینہ والا برکت والا عطا فرما، اور رمضان آسانی کے ساتھ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ شعبان شہری، رمضان شہر اللہ۔ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کوئی فرض روزے میں چھوٹ جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کی قضا جو ہے شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اب بات دراصل یہ کرنی ہے کہ اب ہمیں یہ عہد کرنی ہے کہ اللہ کے حکموں میں جو نہ کرنے کا حکم ہے، اگر وہ چیز ہم نے کیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جرم ہے۔ اب جو نہیں کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے اپنے اللہ کے دفتر میں اپنے نام جو ہے صحیح درج کرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم سے بہت ساری چیزیں ہو گئی ہے، سمجھ جاؤ جھوٹ کا بولنا جرم ہے، شراب کا پینا جرم ہے، غیبت چغل خوری کرنا جرم ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا جرم ہے، نماز کو چھوڑنا جرم ہے، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا جرم ہے، رمضان کے روزے کو نہ رکھنا جرم ہے، نماز چھوڑ کر پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا جرم ہے۔ اگر یہ تمام چیزوں کو ہم جرم سمجھ رہے ہیں تو آج سے اس چیز کی توبہ کرنا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں معاف عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، اللہ نے جو احکام دیے ہیں، میٹھی زبان سے بولنا، آپس میں تعلقات اچھا اختیار کرنا، آپس میں محبت پیدا رکھنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، نماز کی پابندی رکھنا، زکوٰۃ کا پابندی رکھنا، اللہ کے احکام کی جو شریعت ہے ان کی پابندی رہنا، یہ تمام چیزیں جو اچھی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، تو یہ مہینہ جو ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور آنے والا جو 15 شعبان کی رات آئے گی اسی رات میں ہمارا جو ہے ٹوٹل اعمال نامہ لے کر فرشتے لے کر چلے جائیں گے، اس کے بعد نئی دفتر چالو ہوگی۔ تو ہمیں جو وقت دیا گیا ہے، ابھی جو وقت باقی ہے 15 شعبان سے پہلے ان وقتوں میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جو ہے صحیح احکام پہ اتر جائیں، اللہ کی صحیح احکام پر اتر جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور جتنی ہماری زندگی برباد چلی گئی، بیکار چلی گئی، ہم نے گناہوں میں اپنے کو جھونکا ہے، ان تمام چیزوں سے توبہ کر لیں، استغفار پڑھ لیں اور نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک الموت جو ہے مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں لکھتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرا نام اگر مرنے والے کی فہرست میں آئے تو میرا نام روزے کی حالت میں آئے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہاں، اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ہماری فہرست بنے گی، اس لیے ہم جو ہے کچھ ایسے اعمال کریں، کچھ ایسے جو ہے اللہ کے احکام پہ چلیں جو ہمارا نام بھی اسی مطابق فہرست میں لکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کے اترے ہوئے ہیں، ہم باز نہیں آ رہے ہیں، اور جو ہے ہمارا شادی کا تاریخ طے ہو چکا ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کے ذریعے سے آپ کا موت کا تاریخ بھی اسی دن جو ہے طے کر دیا گیا ہے۔
آپ نے نکاح پڑھی، رخصتی کی، جب گھر گئے تو آپ کی موت آ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح پڑھتے پڑھتے ہی تمہاری موت آ گئی، تمہاری تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہمارا کوئی رشتہ دار مرا ہے، ہم اس کی کفن کے لیے جس دکان کے اندر گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جس کے کفن کے لیے ہم جس دکان پہ جا رہے ہیں تو ہمارا بھی کفن اسے وہی رکھا ہوا ہے، ہماری بھی وہی موت آ جائے، معلوم یہ چلا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کفن لیا جا رہا۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہم باز آ جائیں، ہمیں وقت اور ٹائم دیا گیا ہے، جو وقت گزر گیا بربادی میں گزر گیا، چلے گیا، لیکن جو ابھی موجود ہے، جو وقت ابھی ملا ہے، اس وقت میں ہم کچھ کر لیں، اور جو آنے والا ہے اس کی کیا بات کیا جائے، اور جو چلا گیا ہے اس کی بات کیا کیا جائے، جو موجود ہے اس کی بات کیا جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہم اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، ہم اپنی زندگی کو جہنم کی طرف نہ جھوکیں، ہم اپنی جو ہے زندگی کو برائیوں کی طرف نہ ڈالیں۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہم یہ عزائم لیں آج سے، یہ چیز یہ یہاں سے لے کے جائیں کہ اللہ ہم سے جو کیا دھرا ہو گیا، جو پچھلا، اللہ ہم سب کی معاف عطا فرمائے، اور ہم جو ہے نئی زندگی کی شروعات کرنے والے بنے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ اس لیے میرے محترم، اس چیز کو ہم جو ہے یہ اس میں ڈالیں کہ ایسے بول رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ مسجد کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، دوسرا علماء کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے سامنے چیخ کر بتایا جاتا ہے، تیسری بات یہ ہے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پانچویں بات یہ ہے کہ ہم شریعت کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانی کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن سب کو دھوکہ دیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، توبہ کریں، باز آ جائیں۔ جو آپ 15 تاریخ کی شعبان کی تاریخ آئے گی، جو 15 تاریخ کا رات جو آئے گا، اسی میں ہمارا دفتر بنے گا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا نام جب دفتر میں آئے تو ہمارا نام صحیح نہایت سے نام آئے، ایسا نہ ہو کہ مرنے کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے یا کسی اور چیزوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اگر مرنے کی لسٹ میں اگر نام ہمارا آئے گا تو ہم ایسا کچھ کریں، یا نماز کی حالت میں، یا روزے کی حالت میں، یا جو ہے نیک اعمال کی حالت میں ہمارا نام، مرنے کی لسٹ میں ہمارا نام آئے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور نیکی کا راستہ جو ہے اس راستے کو اختیار کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔